بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 148 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت و ثمرۃ هذا البحث تظہر سے لے کر الواجب توسلی و تعبدی تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے، یعنی گزشتہ درس میں ہماری جو بحث چل رہی تھی کہ اخذ کاتب الحکم موضوع کے اندر کی 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں سے چوتھی صورت بغیر اختلاف کے ہے۔ 3 صورتوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف یعنی امکان و عدم امکان کی وضاحت چل رہی تھی پہلی صورت کے بارے میں۔ آج وہی موضوع حکم میں کاتب الحکم کو اخذ کرنے کی بقایا وضاحت کی جائے گی، جو کہ پہلی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے اور تیسرے مرحلے کی وضاحت کی جائے گی، یعنی جہاں پہ اخذ کاتب الحکم تھا اس حکم کے موضوع میں جو اس کے ضد میں ہے یا اس کے مماثل میں ہے۔ آئیے عبارت کو مطالعہ فرمائیں۔ وثمرۃ هذا البحث، یہ اس بحث کا فائدہ، اس هذا البحث سے مراد وہ ہے جہاں پہ اخذ کاتب الحکم تھا خود موضوع حکم کے اندر، یعنی پہلی صورت 4 اخذ حکم میں سے، حکم کے مراتب میں سے۔ یہ اس کا ثمرہ تظہر ظاہر ہوگا فی امکان تمسک بے اطلاق دلیل الحکم، اس مقام پہ جہاں پہ ہمارے لیے ممکن ہو تمسک کرنا حکم کی جو دلیل ہے، نماز کی فرض اقیم الصلاۃ ہے یا روزے کی صوم ہے، یہ وہاں اطلاق یعنی وہاں پہ بدون قید و شرط ہے، وہاں پہ کوئی قید نہیں آئی ہے، اس کے عدم تقید یعنی اطلاق کے ساتھ ہمارے لیے تمسک کرنا ممکن ہے۔ کس چیز کے لیے آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں؟ تاکہ جو اطلاق کے مقابلے میں جو قیود ہیں ان کی نفی کی جا سکے، لنفی دخل قید العلم فی موضوعہ، تاکہ نفی کی جا سکے اس شرط اخذ کاتب علم کی موضوع کے اندر، علم یعنی علم بالحکم کی قید کی نفی کی جا سکے موضوع کے اندر۔ فإنہ ان بنی علی امکان تقلید والاطلاق معا امکن ذلک، اگر بنا رکھی جائے کہ امکان و تقلید دونوں ایک ساتھ ممکن ہیں تو امکن ذلک، تو پھر اطلاق کے ساتھ تمسک کرنا ممکن ہے ہمارے لیے۔ کما هو الحال فی نفی سائر القیود المحتملۃ بالاطلاق، جس طریقے سے یہی صورت ہوتی ہے جہاں پہ ہم اطلاق کے ذریعے سے تمام قیود کو، جن قیود کے بارے میں احتمال پایا جاتا ہے وہ ان کی نفی کریں۔ مثلا عاتق رقبہ کا مثال ہے، رقبہ آیا رقب مومن مراد ہے، رقب مومنہ مراد ہے، یا رقب فاسقہ و فاجرہ بھی شامل ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں چونکہ اطلاق ہے لہذا یہ شامل نہیں، ہر ایک قسم کے عبد کو شامل ہے۔ وَإِن بُنِيَ عَلَى مَسْلَكِ الْمُحَقِّقِ نَعْنِ الْقَائِلِ بِاِسْتِحَالَةِ التَّقْیِیدِ وَالْإِطْلَاقِ مَعًا، اگر بنا رکھی جائے اس بات پر کہ اس بات پر یا اس نظریے پر جو محقق نائنی کا نظریہ ہے، جو فرماتے ہیں کہ تقیید و اطلاق ایک ساتھ ممکن نہیں، محال ہیں، تو پھر ولا یمکن ذالک، پھر اطلاق دلیل حکم کے ساتھ آپ تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن الاطلاق فی الحکم مستحیل، چونکہ اطلاق حکم کے اندر محال ہے، جب محال ہے تو فکیف یتمسک باطلاق الدلیل اثباتا، تو جب اطلاق حکم کے اندر یہ دلیل حکم کے اندر محال ہے تو پھر اطلاق کے ساتھ آپ کیسے تمسک کر سکتے ہیں تاکہ ثابت کر سکیں استکشاف امر مستحیل، تاکہ ایک امر محال کو ثابت کر سکیں یا ظاہر کر سکیں۔ وَإِن بُنِيَ عَلَى أَنَّ تَقْیِیدَ مُسْتَحِیلٌ وَالْإِطْلَاقُ ضَرُورِیٌ، اور اگر بنا رکھی اس پر کہ تقیید محال ہے لیکن اطلاق صحیح ضروری ہے بالکل، کما یرا ذالک من یقول، جس طرح کہ اس بات کا کو دیکھتا ہے یا اس بات کا قائل ہے وہ آدمی، یعنی کس کا؟ تقیید محال اطلاق ضروری، وہ قائل ہے کہ بأن تقابل بین تقیید والاطلاق تقابل النقیض، تناقض
او تقابل ضدین اللذین لا ثالث لہما یمکن تمسکو باطلاق الدلیل. جیسے کہ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ تقابل تقید اطلاق کے درمیان تقابل تناقض ہے یا یعنی تقابل نقیضین یا تقابل ضدین ہے، جس کا یعنی تیسری صورت نہیں، جس کی یہ وضاحت طول و تفصیل کے ساتھ ان صورتوں میں بیان ہو چکی ہے اطلاق و تقید کے باب میں. تو یہاں پہ تمسک کرنا اطلاق کے دلیل کے ساتھ ممکن ہے، کوئی منع، کیونکہ اطلاق ممکن ہے نا. لأن اطلاق الدلیل انما یکشف عن اطلاق مدلولہ وهو الحکم. دلیل جس چیز پر یعنی مدلول پر دلالت کرے وہ حکم ہے. دلیل کا مطلق ہونا کشف کرتا ہے کہ مدلول بھی مطلق ہے، حکم ہے، یعنی بدون مدلول کیا حکم ہے بدون قید کے، بدون قید ہے. وہذا معلوم بالضرورت علی ھذا المبنى. یہ واضح سی بات ہے، یہ بدیہی بات ہے اس مبنا کی بنا پر. کون سی مبنا کے تقید محال، اطلاق ضروری. لیکن شک اس میں کہ وانما الشک فی اطلاق الملاق وذیک ہی، ذیک یعنی وہی تقید مراد ہے. شک اس میں ہے کہ آیا ملاک حکم مطلقاً ہے یا اس کے اندر قید ہے، اس کے اندر تنگ ہے، اس کا دائرہ وسیع نہیں ہے. اس میں شک. ولا یمکن استکشاف اطلاق الملاک. یہاں پہ پھر اطلاق یعنی ملاک کے حکم کے مطلق ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں. لا باطلاق الحکم مدلول لدلیل، نہ اس حکم کہ اطلاق کو ثابت کیا جا سکتا ہے جو حکم مدلول دلیل ہے، یعنی دلیل اس پر دلالت کر رہی ہے، نہ ہی ولا بے اطلاق نفس دلیل، نہ ہی خود دلیل کے اطلاق کے ذریعے سے اطلاق ملاک کو ظاہر و کشف کیا جا سکتا ہے. اما الاول، پہلی صورت، اب یہ دو صورتیں ہوئیں. پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی صورت کیا تھی، یعنی لا باطلاق الحکم المدلول لدلیل، یہ اس کے ذریعے سے نہیں. کیوں؟ فلأن اطلاق الحکم انما یکشف عن اطلاق الملاک، چونکہ حکم کا مطلق ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ملاک مطلق ہے. کب؟ اذا کان بامکان مولا، جب مولا کے لیے ممکن ہو کہ ان یجعل حکم کو قرار دے مقیدا فلم یفعل، یعنی اس کے لیے مقید کرنا حکم کو ممکن تھا لیکن مقید نہیں کیا. والمفروض رہا کہ فرض فی المقام، اس مقام استحال التقید، فرض یہ ہے کہ تقید محال ہے، اطلاق ممکن ہے. واما ثانی، دوسری صورت یعنی ولا باطلاق نفس الدلیل، خود دلیل کے اطلاق کے ذریعے سے بھی اطلاق ملاک کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کشف نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ فلأن دلیل مفادہ مباشرتاً هو الحکم للملاک، چونکہ دلیل کا مفہوم بدون واسطہ حکم ہے، یعنی دلالت مطابقی کے ذریعے سے دلالت دلیل جس چیز پر دلالت کرے وہ حکم، ملاک نہیں ہے. ملاک دلالت التزامی کے ذریعے سے ملاک پر دلالت کر رہی ہے دلیل. یہ طلاب کرام عزیز 4 مراحل اخذ کتب الحکم کے 4 مراحل میں سے پہلے مرحلے کی بحث تھی. اب ہے دوسرے فرض کی، اخذ العلم بالحکم فی موضوع ضدہ او مثلہ. یہ ضد دوسری صورت ہوگی، مثل ہی تیسری صورت. واما الافتراض الثانی، دوسرا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض یہ تھا کہ آپ اخذ کتب الحکم کر رہے ہیں ایسے حکم کے موضوع میں جو ضد ہے. مثلا اذا قطعت یا اذا علمت بوجوب الصلاۃ حرمت علیک الصلاۃ، یہ ضد ہے. فهو مسائل، یہ محال ہے. یہ کیوں محال؟ لأن القاطع اذا كان مصیبا فی قطعہ او مخطئا، چونکہ جس آدمی نے یقین کیا ہے، جس کو قطع حاصل ہوا ہے، چاہے وہ اپنے قطع میں واقع تک پہنچ سکے یا واقع تک پہنچنے میں وہ خطا کر لے، وہ قاطع یرا فی ذلک، اس میں دیکھتا ہے کہ اجتماع الحکمین المتضادین، کہ اس کے اخذ کاتب الحکم میں 2 حکم اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے پاس جو آپس میں بالکل ضد ہیں، ایک دوسرے کی نفی کر رہا ہے. فرق اذا قطعت یا اذا علمت بوجوب الصلاۃ حرمت علیک الصلاۃ، یہ حرمت و وجوب یہ ضد ہیں. فیمتنع علیہ ان یصدق بالحکم الثانی، بس اس قاطع پر محال ہے کہ وہ دوسرے حکم کی تصدیق کرے. جب وجوب الصلاۃ کا یقین ہو گیا تو حرمت الصلاۃ کا کیسے کر سکتا ہے؟ دونوں کے بارے میں کیسے یقین ہو سکتا ہے؟
वमा यमतन तस्दीकुल मुकल्लफ भी ला युमकिन जअलु, और जिसके की मुकल्लफ तस्दीक नहीं कर सकता उसको जाल नहीं किया जा सकता, उसको बतौर हुक्म करार नहीं दिया जा सकता। वफी हालात इसाबतिल क़त्अ लिल वाक़िअ, और उन सूरतों में जहां में कात मुसीब वाक़ है, यानी वाक़े तक पहुंचता है, तो यस्तबतिनुल इफ्तराजुल मज़कूरो इज्तिमा ज़िद्दैन हकीकतन, फिर इज्तिमा ज़िद्दैन, और ये फर्ज मज़कूर में लाजिम आता है इज्तिमा ज़िद्दैन। वहादल इफ्तराद फी हकीकतिही नहवुम मिन अर्रद अनिल अमल बिल क़त्अ। ये हकीकत में फर्ज का मतलब ये क्या है कि आप जिस इज़ा क़तअत बिवुजूबि सलात, ये जिस वजूब नमाज के बारे में आपको यकीन हो, इस पर अमल ना करें। यानी कात, हालांकि कात की हुज्जत जाती हम बयान करके आए मबास कात में, जब कात उसकी हुज्जत है तो ये जो आ रहा है उसके हुक्म जिद वाला हुक्म हरमत अलैका सला, ये उसके रोक रहा है उस कात पर अमल करने से। बिजाल हुक्मिन अलल कातिअ मुज़ादिन मक़तूही, के हुक्म के लिए के काते के ऊपर ऐसा हुक्म जाल किया जा रहा है जो उसके मकतू की जिद में है, मकतू वजूब है, उसकी जिद हुर्मत। व इस्तिहालत व ताबीर आखिर, ये इस्तिहालत और रद्द अनिल अमल बिल क़त्अ, और इसका महाल होना दूसरा लफ्ज़ में यह है कि चूंकि अमल बेकात से रोक रहा है इसलिए महाल है, यानी हुज्जियत कात को सल्ब कर रहा है इसलिए महाल है, चूंकि हुज्जियत का जाती है। वअम्मल इफ्तराज़ुस सालिसो, तीसरा फर्ज, यानी आख़्ज़ क़त्अ हुक्म, ऐसे हुक्म के मौजू में जो मिस्ल हुक्म हो। मसलन इज़ा क़तअत बिवुजूबि सलाते वजबत अलैका सलातो बिवुजूबिन आखर फ़क़त यतबिक़ु अलैहि नफ्सुल महज़ूरिल मुतक़द्दिम। जो दूसरे फर्ज में इश्काल पेश आया वही यहां पे भी पेश आएगा, लेकिन वहां पे इज्तिमा नकीज़ैन लाज़िम आ रहा था या ज़िद्दैन, यहां पे इज्तिमा मिसलैन का इश्काल लाज़िम आ रहा है। जिस तरह इज्तिमा मिसलैन महाल है, इज्तिमा ज़िद्दैन महाल है, इस तरीके से इज्तिमा मिसलैन भी महाल है। वलाकिन बिइस्तिबदाल महज़ूर इज्तिमा ज़िद्दैन बिमहज़ूर इज्तिमा मिसलैन, लेकिन इज्तिमा मिसलैन दूसरी सूरत में था, उसको तब्दील किया जाएगा इज्तिमा मिसलैन में, जो कि यहां पे है। वक़द युजाब अला ज़ालिका, अब ये जो इज्तिमा मिसलैन का इश्काल था इसके ऊपर जवाब दिया जा रहा है कि बेअन्न महज़ूर, यानी इसको दूर किया जा सकता है। ये इश्काल काबिल रफ़ है कि बेअन्न महज़ूर इज्तिमा मिसलैन युरतफ़अ बित्तअक्कुद व तौहीद, के इज्तिमा मिसलैन का इश्काल दूर किया जा सकता है ताकीद और वहदानियत के जरिए। यानी जो दो जाइल हैं उनको आप एक चीज की जानिब ले जाएं। मसलन ये मिसाल मुलाहिज़ा कमा हुआ हाल फी अक्रमिल आदिल व अक्रमिल फकीर। अब एक आदमी है जो फकीर भी है आदिल भी है, एक ही आदमी है, जबकि हुक्म दो हैं आप देख रहे हैं, अक्रमिल आदिल अक्रमिल फकीर, ये मिसलैन है। फ़इन्नमा यतअक्किदान फिल आदिल फकीर, ये ताकीद। अब इनको दोनों के यानी एक अक्रमिल आदिल की ताकीद कर रहा, अक्रमिल आदिल ताकीद कर रहा है अक्रमिल फकीर की। वलाकिन हाज़ल जवाब लैस सय्यन, शहीद सदर फरमाते इज्तिमा मिसलैन के इश्काल को दूर करने के लिए जो जवाब पेश किया गया ये दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि लिअन्न तअक्कुद अला नहवी तवह्हुद, ताकीद करना वैदन, यानी अगर एक शख्स है और उसके दो जाइल हैं, उनको में से उनको ताकीदी करार देना, इन्नमा यकुन फी मिसलैन ला तूलियत व तरत्तुब बैनहुमा, ये मिसलैन में है, ऐसे मिसलैन में जहां पे तूली राबता ना हो। तूली यानी क्या? यानी एक मौकूफ दूसरे पर, ऐसे में कमा फिल मिसाल, जिससे ला फिल मुकाम, यानी ये, लेकिन जो हमारा मकाम है मिसलैन वाला, इज़ा क़तअत बिवुजूबि सलाति वजबत अलैका सलातु बिवुजूबिन आखर, इधर नहीं है, क्योंकि हैसो इन्ना अहदहुमा मुतअख्खिर रुतबतन आखिर, क्योंकि एक का रुतबा दूसरे से बिल्कुल जुदागाना है, मुअख्खर है, लितरत्तुब अल क़त्अ भी, चूंकि उसका रुतबा बाद वाले का रुतबा
اس پر موقوف ہے کہ جب اس کے بارے میں یقین ہو، جب یقین ہو تو فلا یمکن ان یرتفع محظور اجتماع المسلم بتعقد ہے، قاعدہ تعقد کے ذریعے سے تاکیدی یعنی امر تاکیدی آپ مان لیں دوسرے جعل کو، دوسرے حکم کو یا دو میں سے ایک کو، اس کے ذریعے سے یہ اجتماع مثلین والا جو اشکال تھا وہ دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔